پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک سے پہلے معاملات پہ گفتگو ہو رہی تھی، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے، معاشی صورتحال زیادہ غالب رہا موضوع، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے۔ دیگر اور جو معاملات اور مسائل ہیں، کیونکہ الحمدللہ اتنے زیادہ ہیں کہ بات کرتے چلے جائیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، تو اور کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں، یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اور کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے، لیکن آج کیونکہ معزز مہمان جو ہمارے اسکیجول گیسٹ یہاں موجود نہیں ہیں، تو کوشش کریں گے جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے تجزیہ اور تبصرہ جو ہے وہ کیا جائے۔ معزز مہمانوں میں سب سے پہلے جو شامل ہیں ہمارے ساتھ ظفر خان صاحب، تجزیہ کار ہیں، ہمارے پروگرامز میں اور بہت سارے پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں، یہ زیادہ ضروری ہے، اور ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک سیدھی اور سچی بات پہنچائی جائے۔ ظفر بھائی کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ ظفر بھائی بہت شکریہ آپ کی بڑی نوازش پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ دوسرے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب ملک یاسر سکندر آوان صاحب، اور پی پی آئی ایک جماعت ہے جو آپ نے بنا رکھی ہے، اس کے روح رواں ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا یہاں پہ تجزیہ کار کی حیثیت سے، ایک سیاسی نمائندے کی حیثیت سے جو اس ملک کی سیاست میں حصہ لے رہا ہے، کیا کچھ سوچ رکھتا ہے، کیسے بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، وہ تمام معاملات ہیں ان کے ساتھ آج زیر بحث آئیں گے۔ یاسر سکندر آوان صاحب کو بھی خوش آمدید۔ یاسر بھائی بہت شکریہ آپ کی بڑی نوازش پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ظفر بھائی ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ زیادہ کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں، اور بریک کے دوران جو کچھ ہو رہا تھا وہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر یہاں بتائی جائیں تو لوگ شاید حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ کوئی زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے۔ میں بھی جیسے آپ سے کچھ دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ 90 کی دہائی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اور وہ بڑی تیزی سے واقعات ہوتے گئے، رونما ہوتے گئے، سب کچھ ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے سامنے صورتحال میں زیادہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عرض یہ ہے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی میں کچھ دیر پہلے معزز مہمان کے ساتھ یہ بات ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر عام انتخابات ہو ہی جاتے ہیں تو آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے صورتحال اور زیادہ مشکل ہوگی، اور وہ لامحالہ پاکستان میں رہنے والے اور بسنے والے لوگوں کے لیے اور مشکل وقت اور ایک اور کڑا امتحان جو ہے وہ لے کر آئے گی۔ کیا اس کے لیے کیسے تیاری کی جائے؟ اب سوال یہ ہے، جی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی۔ آپ نے کہا عام انتخابات ہو ہی جاتے ہیں، تو میں تو اس پہ آپ سے سوال کروں گا کہ اچھا ابھی بھی یعنی یہ اس میں ابہام یعنی موجود ہے؟ آپ بھی جو ہے وہ کچھ بھی آپ یقین کریں کہ میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ امریکہ میں کیا ہونے والا ہے، اگر وہاں پہ جو مدت مکمل ہو جائے گی حکومت کی تو طریقہ کار کے تحت وہاں پہ ایک نیا صدر بنے گا، وہ کیسے بنے گا یہ میں بتا سکتا ہوں، کون بنے گا یہ میں نہیں بتا سکتا، اتنی میری وہ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے کیس کے اندر میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اگلا آنے والا گھنٹہ جو ہے وہ کیا لے کر آ رہا ہے۔ اب کی جو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جو پروگرام کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں کون کیا بم جو ہے وہ پھوڑنے والا ہے مجھے اس بارے میں نہیں پتا، آپ آگے بتائیے۔ دیکھیے آپ بات تو بہت صحیح کر رہے ہیں، یعنی صورتحال بالکل ایسے ہی ہے کہ الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے ابھی بھی لوگوں میں بہت ابہام پایا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ابھی جس طرح سے بات آنی شروع ہو گئی ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق جو ہے وہ الیکشن ہو، نئی حلقہ بندیاں کی جائیں اور ان کے اوپر اتفاق بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی بنیاد پہ الیکشن ہو، یا پرانی جو مردم شماری ہے اس پر اور پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن ہو، یعنی جو مختلف جو آراء ہیں وہ آنا شروع ہو گئی، اور یہی وہ پھر دہرایا ہوتا ہے کہ جہاں معاملہ جو ہے نا گاڑی پھنستی ہے جا کر، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ 90 دن جو ہے وہ 9 سال اور 11 سال تک چلے جاتے ہیں نا۔ تو ابھی بھی اب یہ تو ہے کہ بالکل اگست کی کسی بھی تاریخ کو جو ہے وہ ان اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ یعنی ختم ہو جائے گی اور انہیں ختم کر دیا جائے گا، اور جو ہے کیئر ٹیکر آ جائیں گے۔ اب وہ کب تک چلتے ہیں، اور ان کے آگے یہ جو پنڈورا بکس کھلے گا نئی اور پرانی مردم شماری کا اور یہ ساری سلسلے کا، تو وہ جا کر کہاں پھر جو ہے وہ معاملہ رکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کچھ کے باوجود الیکشن بہرحال ملک کی ضرورت ہے، اور الیکشن جو ہے وہ
جلد یا بدیر تو میں نہیں کہوں گا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو بھی ٹائم ہے نومبر میں جو ہے وہ نومبر تک جو ہے وہ کرائے جائیں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی کوئی سیٹ اپ بنتا ہے، یعنی یہ بات آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ اس کے اوپر اور زیادہ دوہری ذمہ داری عائد ہو جائے گی۔ جو موجودہ حکومت ہے یہ جب دیکھیں یہ آئے تو انہوں نے بھی جو ہے باتیں تو بہت بڑی بڑی کی تھی، لیکن خدا کر کے یہ اپنے آخری وقتوں میں اور آخری اسپیل کے اندر یہ تو ہوا کہ وہ IMF جو ہے اس نے جو ہے وہ منظور کر لی امداد اور جو ہے وہ قرضہ جو ہے، اور انہوں نے اس پہ خوشی کے شادیانے بجا دیے، لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ ہاں، اور انہوں نے یہ کہا کہ صاحب وہ ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، اور بلا شبہ کہ چلے وہ معاملہ یعنی ابھی ڈیلے تو ضرور ہو گیا نا، معاملہ جو ہے ابھی فی الحال یہ تو ایک کسی حد تک ایک چیز ہوئی، لیکن عوام کو کوئی ریلیف، عوام کو کوئی فائدہ، کوئی ان کے حوالے سے کوئی چیز، مہنگائی کے اندر کوئی کمی، حالات پہ کوئی جو ہے حالات کے اندر کوئی بہتری، اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ اور آپ دیکھیں میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ وفاق سے لے کے اور سٹی تک جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مہنگائی ابھی بھی دیکھیں نا کہ بجلی کا جو یونٹ ہے اس کا اضافہ تو چلے IMF کا مطالبہ ہے، لیکن دوسری طرف دودھ کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، آٹے میں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اور کسی طرف سے کوئی اس پر بات نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے لے کے اور نیچے تک، چلے میں اوپر وفاق کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن صوبائی حکومت ہو یا سٹی گورنمنٹ ہو، کیا یہ بھی جو ہے وہ کمشنر وغیرہ ہوں جن کی یہ ذمہ داری ہے، کیا یہ بھی ستو پی کر سو رہے ہیں، یا جو ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ ان کی طرف سے اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ جس کا جب دل چاہتا ہے مہینے میں 2 مہینے میں وہ قیمت بڑھا دیتا ہے اور اپنی مرضی کی بڑھا دیتا ہے، اور کوئی کہنے پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں جو بھی عذاب ہوتا ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے نا۔ اب جو ہے وہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا، دودھ کی قیمت میں اضافہ ہوا، جو بھی اضافہ ہوا اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ اب اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کی قیمتیں بڑھ گئیں، بالکل، اور یعنی کہیں کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہے، کسی قسم کا جو ہے کوئی لائن آرڈر، اور کوئی جو ہے وہ ریٹ والی جو بات آتی ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ، ارے بابا عوام کے لیے تو گورنمنٹ کی ریٹ ہمیں کبھی بھی کہیں بھی نظر نہیں آتی، تو اس کا نوٹس کون لے گا، اس کے اوپر ایکشن کون لے گا، عوام کو ریلیف کون دے گا؟ اب تو ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اس الیکشن کے موقع پر تو ہر پارٹی اور حکمراں پارٹی کا خاص طور پہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا، کوئی ریلیف نہیں ہے۔ بالکل، وہ کمیٹی جو ہے وہ بنائی تھی، بحالی کمیٹی، جو یعنی جو سابقہ دور کے اندر جو ملازمین نکال دیے گئے تھے، یعنی مختلف اداروں سے، سوئی گیس سے اور اسٹیل مل سے اور PIA سے، ادھر ادھر سے، وہ مندوخیل ایڈوکیٹ صاحب کی سربراہی میں وہ بھی ٹائم فش ہو گئی، کہیں کچھ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا اختیاری کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں اور اسی پر اکتفا بھی کرتے ہیں اور اس پہ خوش بھی رہتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے نا ہمارے اب جو بوڑھے پینشنر ہیں، بتائیے دیکھیں نا، جی یعنی ان کی کوئی پینشن کے حوالے سے کوئی ریلیف، کوئی EOBI کے جو پینشنر ہیں ان کے حوالے سے ان کو کوئی رعایت، کوئی سہولت، یعنی سینئر سٹیزن کا کوئی اس طرح سے کوئی خیال، کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو قانون سازی تو بہت ہوتی ہے، لیکن وہ سب کی سب جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے، اور عوام کے لیے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ سرسے میں جتنے بھی قانون سازی ہوئی ہے اس میں سے کون سا ایسا قانون ہے کہ جس کے نتیجے میں عوام کو کوئی ریلیف مل گیا ہو، کہ جس کو اب پورے پاکستان کی عوام بولتی ہو کہ ہاں جی یہ ایک فائدہ یہ ہمیں مل گیا، یہ قانون سازی ہوئی، اس کے نتیجے میں ہم کو یہ ریلیف جو ہے مل گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے بجائے بہت، ہم نے الحمدللہ ہماری اس قوم میں، اس ملک کے اندر بڑا پوٹینشل ہے، ہمیں اللہ پاک نے چاروں موسم دیے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے ہر مہینے ٹھیلے پہ پھل تبدیل ہو جاتا ہے، اتنے پھل ہیں، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے برصغیر کے پھلوں کا
وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم زرعی ملک تو کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور صرف یعنی کمیشن کے لیے, اور اس کے لیے گندم بھی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, شکر بھی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, سبزیاں تک جو ہے وہ باہر سے, ٹماٹر اور آلو تک جو ہے وہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. تو کیسا زرعی ملک ہے؟ کہاں پالیسی بن رہی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کس کو لٹکانا چاہیے؟ کس کو سزا دی جانی چاہیے کہ کیا تماشا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا یہ کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, امپورٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ ہم باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگاتے تو ہم ایسی لگا دیتے ہیں کہ ہماری جو فیکٹری اور انڈسٹری ہے وہی بیٹھنا شروع ہو جائے, اور غیر ضروری چیزوں کو جو ہے نا وہ پھر ہم کھلا کھاتا. اگر وہ فیکٹری اور انڈسٹری چلانے کے لیے ہمیں کوئی امپورٹ کے اوپر ریلیف دینی ہوتی ہے تو ہم ساتھ ساتھ سبھی کچھ جو ہے نا وہ یعنی کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. آپ دیکھیں, میں نے شاید ذکر کیا تھا, میں پچھلے دنوں ترکی گیا تو وہاں مجھے استنبول کے اندر انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیسی یہاں کی جو ٹرام سروس ہے, اس نے استنبول کے اندر کتنا بڑا ریلیف دیا ہوا ہے. میں نے بولا بھائی بچپن کے اندر میں نے بھی دیکھا کہ کراچی کے اندر اس وقت جو ہے وہ انگریز جب گیا تھا تو ٹرام دے کے گیا تھا, ٹرام چلتی تھی. ہم نے اس کے اندر امپروومنٹ کرنے کے بجائے, کوئی بہتری کرنے کے بجائے, اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے بجائے وائنڈ اپ کر دیا. اس کے روڈ کے اوپر ہی ٹھیلے لگا دیے. ہاں, اس کے اوپر ہم نے پتھارے لگا دیے, ٹھیلے لگا دیے, اور راستے بند کر دیے, وہ اس کے نشان تک جو ہے وہ مٹا دیے ہم نے. بالکل اسی طریقے سے سرکولر ریلوے تھی, یہ گلشن اقبال, گلستان جوہر وغیرہ گھر بنا دیے پکے اس کے اوپر. ہاں, یہ نہیں تھا. اور یہ جب ٹرین چلتی تھی تو اس میں پورا آپ کراچی کا ایک راؤنڈ کر لیجئے, یعنی ایک بہت بڑی سہولت لوگوں کے لیے میسر تھی. لیکن اب کیا ہے کہ اب اس کے اوپر سے ایسے برج گزار دیا کہ پورا برج جو ہے وہ اوور ہیڈ برج وہ گرانا پڑے گا. وہ جو روڈ اوپر سے گزار دیا آبادی کو گرانا پڑے گا, گھر پکے بن گئے, گھر پکے بن گئے, ریلوے نے بیچی زمینیں. وہ بالکل یہ صورتحال ہے. K4 کا منصوبہ ہے, یعنی بجٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, منصوبہ مکمل ہو کے نہیں دیتا. آج 12-14 سال ہو گئے, بار بار جو حکومت آتی ہے وہ اس کا افتتاح کرتی ہے, اور جو ہے اس کے اندر مطالبہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا جو بجٹ تھا اب اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا, اس میں اور اضافہ کر دیا جائے. وہ اور اضافہ ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب ان کا ٹینیور بھی ختم ہو رہا, اب نئی آنے والی حکومت بھی پھر یہی کام کرے گی. کراچی کے شہری ہوئے ٹینکر سے انہیں پانی ملے گا, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی کہنے پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہمارے یہاں کا تو المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی چیزیں, اسٹیل مل ہے, ہم نے قائم کیا اتنا زبردست, یعنی جو ہے وہ پروجیکٹ, اور اتنا زبردست جو ہے وہ منصوبہ صنعتی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی. اور اس کے ساتھ پھر ہم نے کیا وہ آپ دیکھیں کہ وہ ٹاٹا اسٹیل کس زمانے کی ہے, وہ چل رہی ہے. ایران کے اندر جو موجود ہے وہ چل رہی ہے, ترکی میں جو موجود ہے وہ چل رہی ہے. جہاں پہ بھی جو اسٹیل ملیں ہیں وہ قائم اور دائم ہے. ہمارے ہاں اس اسٹیل مل کو وائنڈ اپ کر دیا گیا, اور اس کے حوالے سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. لولی پاپ ضرور دیتی ہے ہر آنے والی حکومت کے, MOU سائن ہو گیا, اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ روس سے معاہدہ ہو گیا, چین سے بات چیت چل رہی ہے, وہ جو ہے وہ اب ہم یہ سلسلہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن کچھ نہیں, سب ٹوپی ڈرامے, سب جو ہے وہ ہوا بازی, منہ کی فائرنگ, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بقیہ بس وہی زندہ آباد مرد آباد, زندہ آباد مرد آباد, تیرا چور جو ہے مرد آباد, میرا چور جو ہے وہ زندہ آباد. یہ والا چکر جو ہے وہ ایسا چل رہا ہے. اب اس کا کوئی سرا تو پکڑنا پڑے گا, کوئی سرا تو نکالنا پڑے گا جہاں سے اس معاملات کو سیدھا کیا جائے. ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا. بہرحال بالکل ایسا کچھ اس کے اوپر جو ہے کہیں نہ کہیں پالیسی ساز جو بھی ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. ظفر بھائی, میں اس موضوع پہ آپ سے مزید چاہوں گا کہ آپ ذرا گفتگو کریں. میں چاہوں گا ملک یاسر سکندر امان تشریف فرمائیں, ہمارے معزز دوست, وہ بھی اس کے حوالے سے اپنی رائے دیں. وہ بھی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں, ان کے بھی مشاہدے میں یقیناً بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی. یاسر بھائی فرمائیے, کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے اس گرہ کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ دانت سے بھی اگر گرہ کھولنے کی کوشش کریں تو شاید یہ نہ کھلے. تو ماشاءاللہ اس جانفشانی سے ہم نے کام کیا اور یہاں تک ہم نے حالات کو پہنچا دیا. فرمائیے گا کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ظفر صاحب نے تقریباً جو ہے سارا سمندر کوزے میں بند کر دیا چند لمحوں میں. اب دیکھیں, مسائل تو سارے ہی تقریباً انہوں نے الف سے لے کے یہ تک بتا دیے جو پاکستان کے ساتھ بنائے گئے تھے, نہیں بنائے گئے. ورنہ 1947 میں وسائل تھے
آج مسائل ہیں. اب ان کا حل دیکھیں، ایک چیز تو عوام کو سمجھ جانی چاہیے کہ چاہے وہ ایک حکمران کہے، دوسرا کہے یا تیسرا کہے کہ قصوروار کوئی یونیفارمڈ ادارہ ہے، تو عوام کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایسا قطعاً نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو نواز شریف صاحب ہٹنے پر اس ادارے کو تنقید اور واپس لوٹ آنے پر اس کے وکیل نہ بنتے. اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں، جو 1971 میں جو تھوڑا بہت 71 کے بعد وہ ایک المیہ تھا، ٹھیک ہے گزر گیا، ہو گیا، اب کیا لکیر پیٹتے رہنا. لیکن اس کے بعد کچھ کام ہوئے جس میں ابھی ذکر کیا سٹیل مل کا، یہ بہت بہترین پروجیکٹ تھا جو ہم نے لگایا، اور اس کی سب سے بہترین چیز یہ تھی کہ اس کے قریب میں اس کا خام مال موجود تھا، اس ٹھٹھا اور جام شوروں کے ایریا میں آئرن اور جو اس میں استعمال ہونے والی چیزیں. لیکن ہم نے اس کا اس لیے ستیہ ناش کر دیا کہیں پاکستان ترقی نہ کر جائے، کہیں پاکستانی آگے نہ نکل جائیں. اور ہم اس پہ اسرائیل کو، امریکہ کو، انڈیا کو قصوروار ہرگز نہیں ٹھہرا سکتے. دیکھیں خالصتاً اس کے ذمہ دار ہمارے وہ اشخاص ہیں جنہوں نے مختلف ادوار میں پاکستان پر حکمرانی کی. ان کے بچے جس دن وہ پہلی بار وزیر بنے تھے، وہ ان کے بچے جو تھے وہ چند لاکھ کے مالک تھے. وہ جس دن اس وزارت سے ہٹے اور دوبارہ سے وزارت کی تنگو دو میں لگے تو ان کے بچے کروڑ پتی بن چکے تھے. اگلی بار جب وزارت میں آ کر وہ ہٹے اور دوبارہ سے تنگو دو میں لگے تو ان کے بچے ارب پتی بن چکے تھے. اس کے برعکس ان کے لکھ پتی سے ارب پتی بننے تک کی جو داستان ہے، اس میں ہم پاکستانی کی حالت دیکھیں تو وہ 1000 روپے IMF کے قرضے سے لے کر آج 1.5 لاکھ روپے کے قرضے تک چلا گیا. ہمارے ساتھ مسلسل ایک مذاق ہو رہا ہے، اور شاید حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی مذاق کے تحت ان 22 یا جو اب ہم 23, 24, 25 کروڑ ابھی مردم شماری کے واضح اعداد و شمار میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر آ گئے ہوں تو آپ لوگ میری اصلاح کر دیجئے گا، وہ اب یہ بھول جائیں کہ اب وہ چور، وہ غدار، وہ کافر کہہ کر بچ جائیں گے. ایسا اب نہیں ہوگا. اب عوام سمجھ چکی ہے. اور اب اگر ہم اس کا کہیں نا کہ عوام کے پاس کون سا ہتھیار ہے جس ہتھیار سے وہ ان کا کلا کما کرے، تو وہ ہتھیار غالباً 30 جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے ووٹ اندراج کروانے کی. جو بچے، جو نوجوان 18 سال سے اوپر ہو چکے ہیں یا ان کی عمر زیادہ ہے اور ان کا ووٹ درج نہیں ہوا، وہ ووٹ درج کروائیں بغیر یہ سوچے کہ ہمارے ووٹ کی کیا قدر و قیمت ہے. نہیں، آپ کے ووٹ کی قدر و قیمت ہے. اگر آپ بے تحاشا نکل کر ووٹ دے دیں گے تو دھاندلا کرنے والے بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. وہ اتنی آسانی سے دھاندلی نہیں کر پائیں گے. میں ہرگز کسی ایک جماعت کو ووٹ دینے کا نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا جمہوری سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے. وہ تو دیکھیں اس کے بغیر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا یاسر بھائی. دوسرا راستہ ہے کہ ہم کیا خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں، تو وہ تو کہیں بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے نا. مہذب معاشرے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے مسئلہ حل نہیں کرتے. مہذب معاشرے ان مسئلوں کی جڑ کو پکڑ کے اس کا کلا کما کرتے ہیں. لیکن ہم تو خیر مہذب معاشرے میں شمار نہیں ہوتے. آپ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ یاسر بھائی ہم ہوتے ہیں. یہ جو 2, 4, 5% لوگ ہیں نا جن کی وجہ سے ہماری دنیا کے سامنے تاثر غلط گیا ہے، تو ان کی وجہ سے ہم پورے معاشرے کو غیر مہذب تو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں، بات یہ ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ آخری بات میں اس سے متفق ہوں. لیکن بحثیت اگر ہم اپنے مجموعہ ایک وہ رکھیں تو ہمارا مہذب ہونے سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ مجھے یاد آ رہا تھا، ابھی میں راستے میں دفتر سے گھر آ رہا تھا، اپنی سوچوں میں گم تھا، مجھے یاد آ رہی تھی وہ باتیں. ایک وزیر تھے یا مشیر تھے، پتہ نہیں کون تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ ٹی وی پر آ کر بیٹھا کرتے تھے اور جو ان سے سوال پوچھتا تھا تو وہ اپنی جو زبان ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے. آج تو امریکہ میں بیٹھے ہیں، مقیم ہے امریکہ میں، جا کر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. تو ان کا کام یہی ہوتا تھا، جب ان سے سوال کیا جاتا تھا وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ آگے سے سوال کرنے والا سوچے کہ میں اس سے سوال کروں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اپنی عزت اس میں ڈال دوں. ایسے لوگوں کو اتنی اہم ذمہ داریاں دی گئیں تو میں عقل میری آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو اتنی اہم ذمہ داریاں دی گئی جن کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے. ٹویٹر پہ اگر آپ ٹویٹ ان کے پڑھ کے سنانا شروع کریں، میں ٹی وی کے اوپر پڑھ کے نہیں سنا سکتا آج جس قسم کے وہ کر سکتے ہیں. تو پھر تو میں اس کہنے پہ مجبور ہوں نا کہ ہمارے لوگ، یہ نمائندے ہماری ترجمانی کرتے ہیں. اگر جو وزیر اعظم ہے، اگر وہ کوئی بھی بات کرتا ہے
تو وہ اپنے پاس سے وہ بات نہیں کہتا, وہ 24-25 کروڑ گیا آگے جتنے بھی ان کی تعداد ہے وہ ان کا ترجمان ہوتا ہے, ان کے بیان پہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو میں اسی کو دیکھ کر اندازہ لگاؤں گا کہ لوگ کیسے. جی بالکل بجائے نا, اخلاقیات بھی ہم میں اور جو ایک معاشرے کی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے وہ بھی ہم میں کم ہے, بے شک کم ہے, لیکن وہ کیوں ہوئی؟ وہ اسی جو ہم 4 دہائیوں 5 دہائیوں کا رونا رو رہے ہیں. اسٹیل مل آخری وہ پتھر تھا جو پاکستان میں بنیاد رکھی گئی, اس کے بعد کوئی بہترین چیز نہیں بنائی گئی. جو کچھ بنایا گیا وہ پاکستان کو مقروض کرنے کے لیے بنایا گیا. اخلاقیات یقیناً ہماری گراوٹ کا شکار ہیں. کیوں گراوٹ کا شکار ہیں؟ یاسر بھائی, تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس. عوام کو شعور دینے کا ایک ہی دنیا میں ہوتا ہے نا, ان کو تعلیم دیتے ہیں پہلے کچھ لوگوں کو, وہ پھر اپنی آنے والی نسلوں کو اویئر کرتے ہیں. ہماری جو لوگ موجود بزرگ ہیں یا بڑے ہیں, ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو پڑھنے کا, پرکھنے کا اور حالات کو دیکھنے کا موقع ملا. ورنہ اکثریت کو تو معاشی حالات میں اتنا پھنسا دیا گیا کہ وہ ارد گرد دیکھنے اور حالات کو کیسے سدھارنا ہے سمجھنے سے قاصر تھے. ابھی بھی اسی پر کام ہو رہا ہے اور یہی ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. جیسے آج ابھی غالباً چینی 5-7 روپے سستی اور آٹا 5-7 روپے مہنگا ہو گیا. ابھی انہوں نے ذکر بھی کیا زراعت کے حوالے سے. تو اس مشکل حالات میں کیا کوئی اپنے بچوں کی تربیت کرے گا, ان کو تعلیم دے گا؟ صبح سے شام تک باپ کمانے اور ماں اس پریشانی میں گھر میں بیٹھے گی کہ ابھی کرایہ مالک مکان دستک دے دے گا, ابھی بجلی کاٹنے والا ادارہ آ جائے گا, ابھی گیس والے آ جائیں گے کہ ہم نے بل نہیں بھرا, ابھی بچہ کھانا مانگ لے گا, دودھ مانگ لے گا. ہر بچے اس گھر میں مختلف ہوتے ہیں, کوئی 5 سال کا, کوئی 10 سال کا. وہ کیا تربیت اور کیا اخلاقیات اس نچلے طبقے کی ہو پائے گی؟ ایک ہی حل ہے یاسر بھائی, اور وہ یہی ہے کہ ووٹ اندراج کروائیں اور انقلاب لے آئیں اس دن جب بھی سال بعد, 6 ماہ بعد, 8 ماہ بعد, آخر تو انہیں الیکشن کروانے پڑے. ٹھیک ہے, یہاں پہ روکتے ہیں, نقطے کو میں نوٹ کر لیتا ہوں. یہ آپ نے کہا کہ انتخابات جو ہیں وہ کروانے ہوں گے, ٹھیک ہے, نقطے کو یہیں رکھتے ہیں. میں ذرا جاتا ہوں, ابھی ایسی دماغ میں ایک چیز آئی ہوئی, خالی دماغ ہے, الٹی سیدھی باتیں سوچتا رہتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں, جو شہر کراچی میں رہنے والے ہیں, ذرا سب تجربہ کر کے دیکھیں, اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کریں اور اس شہر میں سے وہ جو تعمیرات, وہ جو اسکول, ہسپتال, یہ وہ جو انگریز سرکار نے بنائے تھے, اگر ایک لمحے کے لیے ان کو یہاں سے ہٹا دیں تو یہ جو حکومتیں آئی, اور خاص طور پہ جو سندھ حکومت یہاں پر ہے جو ایک بڑے طویل عرصے سے, اگر ان کو دیکھا جائے جو یہاں پر جنہوں نے حکمرانی کی ہے اور جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں, اگر اس میں سے نکال دیا جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے, یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے یاسر بھائی, ہم تو وہ قوم ہیں کہ وہی انگریز کے زمانے میں جو ٹریک ہمیں دیا گیا تھا کراچی سے پشاور تک کا, وہ اسی کے اوپر ہم اب تک جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کوئی منسٹر آتے ہیں تو وہ ایک نام سے اسی ٹریک پہ جو ہے وہ ایک نئی ٹرین چلا دیتے ہیں, دوسرا منسٹر آتا ہے تو کسی اور نام سے اسی ٹریک کے اوپر جو ہے وہ ایک اور ٹرین جو چلا دیتا ہے. ٹریک جو ہے وہ اب جا کے چائنا کے تعاون سے ML1 جو ہے وہ جو منظور ہوا ہے اور اس پہ کام شروع ہوا ہے آج 75 سال بعد, ہے نا. اچھا, پھر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جیسے وہ سی پیک تھا, پہلے تو ہم اس کے اندر ہر چیز مان لیتے ہیں اور بعد میں پھر اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں اور اس کو بھی متنازع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دور کے اندر وہ یعنی سی پیک کے حوالے سے جو ہے وہ سابقہ حکومت سے چائنا جو ناراض ہوا اور جو ناراض ہے اس کی بنیادی وجہ یہی تھا, یہی سی پیک والا معاملہ تھا. اب ہم نے اب جا کر ایک وہ ابھی کل پرسوں دھابے جی کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے صنعتی زون کا مسجد ہم نے وہ کیا ہے. اس سے پہلے ہم نوری آباد میں بھی یعنی یہ کام کر چکے تھے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں, کسی بھی صنعتی ترقی کے لیے, کسی بھی معاشرے کے اندر جو ہے اس کی جو ہے وہ وہاں کے حالات کی بہتری کے لیے امن اور پیس یہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو چاہے شہر ہو یا گاؤں ہو,
اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بالکل خودرو جھاڑیوں کی طرح سے جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، اور کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہے، کوئی اس کے حوالے سے پالیسی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد وہی پھر اجڑ کر ویرانے میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہی جو ہے وہ کباڑ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. میں تو یہاں تک اس شہر کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی جو ہے وہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ کوئی پول کاٹ رہا ہے، کوئی کہیں جو ہے نا وہ وائر جو ہے نکال رہا ہے. سڑک کے نیچے دیکھیں آپ جا کر، اس وقت کسی بھی سڑک کے نیچے جا کر دیکھ لیں آپ، صورتحال آپ کو پتہ چل جائے گی. وہ یہ سڑک پتہ نہیں کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یونیورسٹی روڈ پہ، ماشاءاللہ آپ جا کر دیکھیں وہاں پر آپ کو ہر غول کے قدم غول اور وہ اس بیٹھے طرح ہوئے کے وہ وہاں مل پر جائیں گے، اور وہ جو ہے وہ منشیات کے عادی لوگ بیٹھے جو ہے سب نا کو کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی یہ ساری چیزوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کہنے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. تو کس طرح سے ہم آگے جائیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ظفر بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک اور بڑا عام سوال، ابھی یاسر بھائی نے بریک پہ جانے سے پہلے جس کا تذکرہ کیا، ذرا اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. وقت کم ہے، معاملات پر گفتگو کی جائے گی. ابھی خبر دی گئی ہے، تحسین بھائی نے ہمیں بتایا ہے، جو ایچ آر کے ہمارے ہیڈ ہیں، کہ پاکستان جو ہے وہ کرکٹ کا میچ کہیں چل رہا تھا، کولمبو میں جاری تھا، وہ جیت گئے ہیں. تو اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ورلڈ کپ بھی یہ جیت جائیں. تو بہرحال حالات پہ نظر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ تو صورتحال سے آپ کو آگاہ رکھنا ضروری ہے. تو اس وقت کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے وہ جو کرکٹ کا میچ ہے وہ شری لنکا کے خلاف جو ہے وہ جیت لیا. اور وہ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ لگاتے ہیں نا خبر میں تاریخی فتح، تو تاریخی فتح جو ہے وہ یہ ہے. بہرحال جی یہ بھی ایک سلسلہ ہے. اچھا جی وہ واپس آئیں گے. اب یہ انتخابات کا نقطہ میں نے ایک نوٹ کر لیا آپ نے، جس کی نشاندہی کی کہ وہ انتخابات جو ہے وہ مسئلے کا حل ہے. اب انتخابات ابھی میں نے جو اس وقت دیکھا، کیونکہ یادداشت ہماری بہت محدود ہے، ہم آج جو ہوا بھی ایک ہفتے 10 دن پہلے بس وہ شاید یاد ہوگا. اس کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں گے مہینہ ڈیڑھ پہلے کے جو واقعات ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. کہ پوری قوم جو ہم بحیثیت مجموعہ ادھر آباد ہیں، اس کا مسئلہ یہی ہے. تو میں نے ابھی جو انتخابات دیکھے وہ یہ میئر کراچی کے حوالے سے، تو بڑی مشکل سے وہ انتخابات ہوئے. اب وہ انتخابات تھے یہ کیا تھے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیجئے، لوگوں نے ووٹ بھی ڈالا، ایک جماعت کو اکثریت بھی ملی، اور پھر اکثریت لینے کے بعد بھی اقلیت میں تبدیل کر دی گئی. یہ کیا کچھ ہوا میں اس کو سمجھ نہیں سکا. آپ فرمائیے کہ اگر ایسے ہی انتخابات ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. جی یاسر بھائی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن کسی بھی چیز کو جب ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ بہتری آ ہی جائے گی. اب جس طرح آپ نے ذکر کیا ابھی کراچی کے انتخابات کا، اب یہ کس آڑ میں انہوں نے یہ سب کیا؟ انہوں نے دیکھا، میں موجودہ جو میئر ہیں ان کی جماعت کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی والوں پہ زمین تنگ ہے، تو چلو ہم بھی اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے چیئرمینز کو پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ 9 مئی کے کیس میں یا نرسری پہ جلاؤ گھیراؤ کے کیس میں آپ کو ڈالنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اس کا موقع کا فائدہ اٹھایا. اب ہاں جی ظاہر ہے یقیناً اٹھایا. آپ یہ دیکھیں نا، انہوں نے اس ہال کے باہر کے ایم سی ہال کے باہر سے کئی چیئرمینز کو پولیس نے اریسٹ کر لیا، اور کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ اریسٹ ہی کرنا ہے، آپ انتخابات ہونے دیجئے اس کے بعد کر لیجئے گا. اور انتخابات سے ایک دن پہلے تک بہت مارا ماری تھی، انتخابات کے بعد وہ پکڑ دھکڑ بھی ختم ہو گئی، انہوں نے اس کی آڑ لی. اب یہ دیکھنا کس نے تھا نا، یہ دیکھنا عدلیہ نے. لیکن انتظامی جو سرکاری افسران ہیں وہ تو ماتحت ہیں موجودہ حکومت کے، صوبائی کے ماتحت ہیں یا وفاق کے ماتحت ہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ آج پوسٹنگ کراچی میں ذرا سا میں نے کچھ اور کیا تو میری پوسٹنگ کشمور ہو جائے گی، جہاں کچے کے ڈاکو ایس پی کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو وہ ڈر کے ان کی بات مانتا ہے اور ان کی ایما پر سارے کام کرتا ہے، یا پھر وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، کام وہ خود کر لیتے ہیں. اب اس کو دیکھنا کس نے؟ ہمارے سندھ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے. وہ اس پہ سو موٹو لے، ان چیزوں پہ سو موٹو لے، نہ کہ وہ فضول چیزوں پہ سو موٹو لینے کے کہ یہ انتخابات میں کیا ہوا ہے. اور دوسرا کام نعیم الرحمان صاحب کا ہے کہ وہ دھرنا، ہڑتال اور احتجاج کے بجائے وہ جائیں سپریم کورٹ کے آگے، رکھیں تمام تر شواہد جو انہوں نے کیا ہے، اگر ان کے پاس ہیں تو
اور نہیں ہے تو پھر خاموشی سے کراچی کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں. طریقہ کار یہی اختیار کیا کہ وہ عدالت سے انہوں نے رجوع کیا. اور ہمارے جیسے ہم نے کہا نا الحمدللہ میموری ایسی نہیں ہے کہ ہمیں معاملات یاد ہو. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کیس تھا پیناما پیپرز کا، یہ جو عدالت میں کورٹ میں جو کیس لے کر گئے تھے وہ جماعت اسلامی لے کر گئی تھی. وہ جو جماعت جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا وہ لے کر نہیں گئے تھے. بعد میں اس کا کریڈٹ لیتے رہے کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا، یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. کیس عدالت میں وہ لے کر گئے تھے، فریق اس میں یہ پھر بعد میں بنے تھے. سر لیکن کیا ہوا اس پہ پھر؟ اگر نعیم الرحمان صاحب ہائی کورٹ میں لے کر گئے، نہیں اپنی پاناما کی نہیں بات کر رہا میں تو. نہیں آپ نے عدالت کی بات کی نا، تو میں نے آپ نے جیسے ان کو صلاح دی کہ عدالت سے رجوع کریں، لیکن عدالت میں معاملات ایسے ہیں. اب میں بولوں گا تو پروگرام پاناما سے تو بہت کچھ ہوا نا، حکومتیں چلی گئیں. نہیں وہ بھی ایک نا یاسر بھائی، اب یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے. اب تاریخ کے اگر اوراق کو پلٹنا شروع کروں گا تو یہ بھی ایک بات اب زبان پہ آتے آتے رک جاتی ہے کہ بڑی بھیانک غلطی تھی. اور جو سابق چیف جسٹس تھے، اب یہ بات اب تو ہم صرف کہنے والے اکیلے نہیں ہیں، ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ایک بہت بھیانک غلطی کر رہے ہیں. جن کے مفادات کے تحفظ کے لیے فیصلہ انہوں نے دیا ہے، وہ نتیجہ اب آپ کے سامنے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں. آپ کی آخری بات اپنی کر کے پھر خاموش ہو رہا ہوں کہ کم از کم عدلیہ کے پاس جو کیس چلا جاتا ہے نا، مدعی اگر واپس نہ لینا وہ اس کا حصہ رہتا ہے، وہ 10 سال بعد بھی اٹھایا جا سکتا ہے، تو داخل کر دینا چاہیے کیس. وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ داخل وہ جیسے اس سے پہلے والے ہفتے میں کس کا نام لوں پھر سارے برا مان جائیں گے. اب کیا پتا کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگ جائے تو مجھ میں ہی سب سے پہلے وہ کر لیں گے. تو بہرحال اب ظفر بھائی انتخابات جو کراچی کے انتخابات ہوئے، جو بلدیاتی انتخابات تھے، کیا کچھ ہوتا رہا یہ تو بتائیے. دیکھیں یہاں اس انتخاب اور انتخاب سے پہلے اور انتخاب کے بعد جو ساری صورتحال رہی اس کو میں ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہوں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بالکل صحیح. ہمارے ہاں تو یہی قانون جی صحیح. اور سارے ادارے پھر اسی کے گرد گھومتے ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں اور یہ سلسلہ ہو. لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو بھی کچھ ہے، اب کراچی کے لوگ اور کراچی کی عوام جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ کام ہو، یہاں کارکردگی دکھائی جائے. اور احتجاج اور لڑائی اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام، میں سب کچھ کے باوجود بالکل ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اس معاملے کو عدلیہ اور الیکشن کمیشن اور اس وقت تک تو بھرپور طریقے سے لڑا جائے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کا ورکنگ ریلیشن ضرور بننا چاہیے جب تک جیسا بھی جو ہے کہ اس کے نتیجے میں کراچی کے اندر کام ہو. اگر اب کام نہیں ہوا کراچی کے اندر تو ایک نہیں دونوں پارٹیوں کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی اور لوگ دونوں سے متنفر ہوں گے کہ ان دونوں کو ووٹ دیے یا انہوں نے جو ہے ووٹ جیسے تیسے بھی جو بھی حاصل کیے، ایک نے جو ہے وہ اگر محنت سے اور ایک نے جو ہے اگر کسی اور طریقے سے. لیکن یہ ہے کہ اگر کام نظر نہیں آیا، کارکردگی نہیں ہوئی، یہ ٹاؤنز ہیں، یہ یوسیز ہیں، ان کو اختیارات نہیں ملے، یہی شور شرابہ، یہی ہنگامہ ہوتا رہا، یہ رہے گا. تو اس کے نتیجے میں تو یہ پھر کراچی کی اور کراچی کے لوگوں کی بدقسمتی ہے نا کہ یہاں پر کوئی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں بن سکے گا، اور وہ نہیں بنے گا تو کام اور کارکردگی بھی نہیں ہوگی جس کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے ظفر بھائی، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. وہ تو ہمیں اب بحیثیت شہری، اس شہر میں رہنے والے کے، اس بات کا ہمیں پورا وہ یقین ہے کہ کام نہیں ہونا، جو کہ پہلے بھی نہیں ہوا. وہ پہلے تو یہ عذر تھا کہ وہ جی وفاق میں حکومت ہوگی تو جناب صوبے کے لیے کچھ کر سکیں گے، پھر 18ویں آئینی ترمیم آئے گی، وہ پتہ چلا جی وفاق میں بھی حکومت بن گئی، 18ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی. جب ان سے سوال کیا انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نچلی سطح پہ جب حکومت آئے گی تب ڈیلیور کریں گے. وہ سب ان کے پاس رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے. جس کو نہیں کرنا کام یا جس کو کام کرنا آتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو امریکہ کی بھی حکومت اگر ان کو دے دیں گے کہ یہ بھی اس کے ساتھ لے لو، تب بھی کام یہی ہوگا جو ابھی ہوتا آ رہا ہے. تو یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ نہ کام کرنے کی ول ہے، نہ کوئی اس کا طریقہ کار ہے، نہ اہلیت ہے، اور نہ وہ جانتے ہیں. تو پھر کیسے امید لگائیں گے کہ یہ جو ابھی جیسے بات ہوتی ہے کہ جو شہری حکومت میں آ گئے، میئر صاحب آ گئے، کراچی کر لیں گے. جس دن سے چارج سنبھالا ہے آج تک صرف وہ یہی کہہ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ میں یہ کر دوں گا، میں نے یہ کر دینا ہے، میں وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. اس کے علاوہ اور ان کے پاس کہنے کے لیے ہے کیا؟ کیسے امید رکھوں میں؟ دیکھیں اصل میں عوام کو تو کیڑے مکوڑے سمجھ لیا گیا، بالکل ایسا ہی ہے. اور عوام کی رائے
کی حیثیت بھی سان بھی ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بقیہ دوسرے معاملات جو ہے اس کے ذریعے سے جس کو اقتدار میں آنا ہوتا ہے دوسرے بہت سارے ذرائع اور طریقے ہیں اور چور دروازے ہیں جن سے وہ اقتدار کو حاصل کر لیتے ہیں, اور جو ہے اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو اقتدار میں نے حاصل کیا ہے تو کچھ خرچ کر کے حاصل کیا ہے تو اب میں نے اس کو ڈبل وصول بھی کرنا ہے. اور ہمارے ہاں الیکشن ہو اور الیکشن کے بعد بھی چاہے سٹی گورنمنٹ کا ہو یا وفاق کا ہو یا صوبے کا ہو, الیکشن اور الیکشن کے بعد بھی پرنالا وہیں گرے, کام نہ ہو, کارکردگی نہ ہو, وہی لڑائی جھگڑا ہو, وہی دنگا فساد ہو, وہی ساری چیزیں ہوں, تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایسے الیکشنز کا کیا فائدہ کیا ہے, ایسے حکومتوں کا کیا فائدہ. بالکل ایسا ہی. یعنی جس کے اندر نہ کارکردگی آئے نہ, یعنی بھئی پھر آپ اس کے اندر کارکردگی کی بنیاد پہ کمپٹیشن کریں نا, پھر آپ جو ہے وہ اپنے کام کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مسابقت کریں. اگر آپ یہ نہیں کرتے اور آپ پھر یہ کہتے ہیں تو ٹائم اسی میں گزر جائے گا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں گا کہ آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں یہ ذمہ دار ہیں, اور انہوں نے کام نہیں کرنے دیا اور آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کام نہیں کرنے دیا. تو یہ طریقہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی, شہر کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ملک ہو یا شہر ہو, الیکشن ہو, الیکشن کے بعد جو بھی شکایات ہیں وہ وزن ہے ان میں, اور اس کو بہرحال جو ہے وہ ایڈریس کیا جانا چاہیے, اس کے اوپر ضرور جو ہے اس کو پرسو کیا جانا چاہیے. لیکن ہنگامہ, احتجاج جو ہے وہ دھرنا, یہ وہ سلسلہ ختم کر کے کوئی ریلیشن بننا چاہیے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یعنی کوئی ریلیف شہر کو ملے, شہر کے لوگوں کو ملے, یا رہنے والے جو 3.5 کروڑ لوگ ہیں ان کو ملے. تنگ آ گئے, روڈیں کھنڈر ہیں, جو ہے وہ پانی آتا نہیں ہے, سیوریج کے مسئلے جو ہے ہر گلی گلی کے اندر موجود ہے. اب یہ اب نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب نہیں ہوگا تو کب ہوگا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہ پہلے حل ہوا نہ اب حل ہوگا اور نہ آگے وہ حل کریں گے, کیونکہ بات وہی ہے کہ میں بھی جیسے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ وہ انگریز سرکار کے بنائی ہوئی جو پروجیکٹس ہے اگر ان کو اوپر اٹھا لیا جائے تو نیچے صرف ایک چٹیل میدان اور خیمے ہمیں نظر آئیں گے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے جو یہاں پہ رہتے ہوئے حکومتوں نے کیا. یاسر بھائی وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے, آخر میں جاتے جاتے اگر آپ کچھ ہدیہ کرنے چاہیں, دیکھنے والوں کے نظر کرنا چاہیں, کوئی پیغام ضرور کیجیے. جی میں تو صرف اور صرف عوام سے تو کیا ہم کہیں, عوام سے تو سوائے اس کے کہ آپ ووٹ رجسٹرڈ کروائیں اور الیکشن کے اندر نکل کے ووٹ ضرور دیں. یہ سب حالات و واقعات اس طرح چلتے رہیں گے اگر آپ نے نکل کر اپنا حق ادا نہ کیا. اور تمام لوگ گھر کے جائیں, کسی کو گھر نہ چھوڑ کے جائیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں نا ہم ترقی کریں تو ہمیں اپنی عوام کو روزگار دینا پڑے گا, وسائل پیدا کرنے پڑیں گے ان کے روزی روزگار کے, اور وہ اس صورت میں ہوگا انڈسٹریل زون بنانے سے نہیں ہوگا. انڈسٹری کو چلانے کے جو وسائل ہوتے ہیں ان میں آسانیاں پیدا کریں, بجلی سستی کریں, گیس سستی کریں. اگر آپ چاہتے ہیں, آپ اپنی انڈسٹری کو اٹھانا چاہتے ہیں, آپ ایشیا میں ترقیاتی اپنی انڈسٹری کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو بجلی اور گیس سستی کرنی پڑے گی. یہ حکمران براہ مہربانی ہماری کم از کم انڈسٹری کو اٹھائیں تاکہ عوام کو اپنے شہروں میں روزگار مل سکے, اور عوام اس کے لیے اپنے ووٹ کا حق ضرور ادا کریں. اور تمام تر چیزوں کو دیکھیں کہ کون اقتدار میں آیا, اس نے اپنے لیے فائدہ تو لے لیا, اس میں اس کو کوئی رکاوٹ نہ ملی, آپ کے لیے اس کو رکاوٹ مل گئی. بجلی کا بل بڑھاتے ہیں, کہتے ہیں آئی ایم ایف نے کہا. بھائی آئی ایم ایف کو عوام سے بجلی سے کیا سروکار, سبسڈی تو دے نہیں رہے آپ بجلی میں ہمیں کہ وہ کہے گا نہ دو سبسڈی. تو یہ صرف بے وقوف بنانے کی باتیں, ان کو سمجھیں اور اپنے ووٹ کا حق ادا کریں. وہ حق جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں, اور اگر ابھی بھی اگر کوئی امید باقی ہے تو جا کر جب اگر موقع ملے, اگر استعمال کرنا پڑتا ہے کہ اگر موقع ملتا ہے تو ضرور اس کا استعمال کریں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب ملک یاسر سکندر اعوان صاحب کا, جناب ظفر بھائی کا کہ انہوں نے پروگرام میں شرکت کی. اور یقیناً گفتگو سخت ہے, مشکل باتیں ہیں, سمجھنا لیکن ضروری ہے. میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سچی بات آپ تک پہنچائیں, سمجھانے کی کوشش کریں, حالات و واقعات کے اوپر صحیح طرح سے گفتگو کریں اور روشنی ڈالی جائے. یقیناً یہ باتیں وہ ہیں کہ کوئی سننا نہیں چاہتا, لیکن یہ سنانا وقت کی ضرورت ہے. اجازت آپ سے چاہوں گا, کل انشاءاللہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کے بعد.